فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محبوب علی ابن مرحوم میر الحاج موسیٰ رضا، طاہرہ بیگم مرحومہ بنت میر مظہر علی، میر محمد تقی علی مرحوم ابن میر محبوب علی مرحوم کی روح کو اصال فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. پروردگار ہم نے سروں کا سب چاہتا مرحوم کے نام. جیسا کہ آپ تمام حضرات سے اس ماہ مبارکہ رمضان میں اور لاک ڈاؤن پیریڈ میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، ایک خاص موضوع کے تحت ہماری اور آپ کی گفتگو آ پہنچی تھی. وہ خاص موضوع ہے حاجتوں کا طلب کرنا اور حاجتوں کا پورا کرنا، دعاؤں کا مانگنا اور کسی کی درخواست کو، کسی کی گزارش کو پورا کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا. دین اسلام میں ان دونوں کے قواعد اور طریقے اور آداب معین کیے گئے ہیں. دعا مانگنے کے بھی، حاجات طلب کرنے کے بھی آداب ہیں، اور حاجت روائی یعنی کسی کی مشکل کو حل کرنے کے بھی آداب ہیں. اب آج ظاہر سی بات ہے کہ مبارکہ رمضان میں آج 29 تاریخ ہو گئی ہے، لہذا بہت حد تک ممکن ہے کہ آخری بیان ہے ماہ مبارکہ رمضان کا. تو اس سلسلے میں آج گفتگو کریں گے کہ کسی کی حاجت روائی اور کسی کی مشکل کو حل کرنے کا طریقہ اور ادب کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں کہ ہمارے سارے اعمال اور ان کی زحمتیں اور ان کی مشکلیں صرف ایک عمل کی بنا پر برباد ہو سکتی ہیں. ہماری مشقتیں ضائع ہو سکتی ہیں، ہماری محنتیں برباد ہو سکتی ہیں صرف ایک عمل کی بنا پر. وہ عمل ہے ریاکاری کا. ریاکاری یعنی دکھاوا. جیسے ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دیا، ہمارے عمل کا کیا ہے؟ ضائع ہونا لازمی ہے، ہمارے عمل کا برباد ہونا یقینی ہے. لذا آداب حاجت روائی اور آجات جو ہے وہ آداب اعمال خیر میں سے یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو. جو بھی عمل انجام دے خالص للہ، ٹھیک ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اپنی عاقبت بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں
اپنے نام و نمود کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں، کار خیر انجام دیتے ہیں۔ جب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے، کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی دین کے معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، تو جھوٹی سراہنے والا نہیں ہوتا، تو کیا ہے کہ پھر نہ دین سے مطلب ہوتا ہے، نہ دین کے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال جو ہے کیا ہے، وہ کسی مصرف کے نہیں ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، ائمہ اطہار کی نظر میں انہی کے اعمال قابل قبول ہیں کہ جو ریا اور دکھاوے اور مکاری اور عیاری سے کیا ہیں، الگ ہیں۔ جہاں نام و نمود چاہیے، جہاں نام چھپے، جہاں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نام لے، جہاں تذکرہ ہو، اس امید سے کام کرنا، یہ جو ہے وہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ زحمات برداشت کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، وقت دیتا ہے، لیکن اگر جو ہے صرف یہ تصور ہو کہ جو ہے وہ 4 آدمی تعریف کریں گے اور فلاں صاحب جو ہے خوش ہو جائیں گے، فلاں دیکھ لیں گے اور ہمارا معاشرے میں، سوسائٹی میں نام ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، بس یہی سوچنا جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے عمل کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا جہاں حاجت روائی، عمل خیر اور کسی کی جو ہے کیا مشکل کو حل کرنے کی گفتگو ہوئی ہے، وہاں یہ تصور بھی رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ ہم اور آپ جب کوئی عمل انجام دیں تو دکھاوے کے لیے نہ کریں، کسی کو کرنے کے لیے نہ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کو، اپنی عاقبت، اپنی آخرت اور اپنی جو ہے وہ کیا ہے زندگی، اور اپنی جو ہے وہ کیا ہے جو نیتی ہے اس کو کیا ہے درست کرنے کے لیے پاک نیت سے عمل انجام دے، اخلاص سے، ریا سے دور، دکھاوے سے دور، کسی سے کوئی مطلب نہ ہو اس عمل کا، وہ عمل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور یقیناً قابل قبول ہے۔ دکھاوا نہ ہو کسی بھی عمل میں کسی طریقے کا، اور کوشش کریں کہ کوئی عمل بھی جو کیا ہو دکھاوے۔ ائمہ معصوم علیہ السلام کی سیرت اس بات پر کیا ہے، شاہد ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں دن میں بھی جا کر کے جو ہے وہ کسی کی مشکل حل کر سکتے تھے، دن میں بھی کسی کو جو ہے وہ سامان پہنچا سکتے تھے، دن میں کسی کو کھانا پہنچا سکتے تھے، دن میں جو ہے وہ کیا ہے کسی کی مشکل کو حل کر سکتے، مگر وہ رات کو جاتے تھے، جب اندھیرا چھا جاتا تھا، جب زیادہ رات کا گزر جاتا تھا، عبادتوں سے مصروف ہو کر کے جو پھر فارغ ہو جاتے تھے لوگ، جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ سو جاتے تھے، دوسرے لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے یا سو جاتے تھے اکثر، تو جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو باہر تب جائیے اپنے گھروں سے بوریاں لے کر کے نکلتے تھے، گٹھر لے کے نکلتے تھے، اور جو وہ تھیلا لے کے نکلتے تھے، پیکٹ لے کے نکلتے تھے، کس کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ رات میں جو ہے وہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مولا علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین جو ہے وہ شہید کربلا ہوں، امام زین العابدین ہوں، رسول اللہ، یہ جتنے لوگ بھی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ائمہ، یہ سب کے سب کیا کرتے تھے، رات کو جو ہے وہ تاریکی میں ضرورتوں کو حل کرتے تھے، رات میں لے جاتے تھے، سامان پہنچاتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیا کبھی سوچا آپ نے؟ یہ صرف اس لیے تاکہ جو ہے وہ یہ احساس نہ ہو کہ جو ہے وہ کہیں سے دکھاوا ہے۔ البتہ معصوم علیہ السلام کے کسی معاملے میں دکھاوے کا امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ احتیاط کرتے تھے۔ صاحب جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایک عمل خیر ہو تو اسے دکھانا ضروری ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم سب کا ذمہ داری بنتی ہے کہ عمل خیر کریں تو کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور اگر مثلاً جو ہے یہ تو مثلا ان لوگوں کے لیے جو آگے مانگتے نہیں تھے معصومین کے پاس، ان کے پاس جا کر کے جو ہے بغیر کسی اس کے جا کے پہنچا دیتے تھے، لیکن اگر کوئی مانگنے آ گیا، کوئی حاجت لے کر کے آ گیا، کوئی واقعی پریشانی لے کے آ گیا، اب اسے جو ہے وہ دینا ہے، تو کیا ہے، یہ نہیں کہ دکھاوا کر کے دیں، یا یہ تو پھر بھی چلو یہ کم سے کم آدمی دیتا ہے اور اس کی جو ہے مشکل آسان کر دیں، لیکن جو ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب جو ہے وہ دیتا بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کیا اس کے نام کو ظاہر بھی کرتا ہے، یہ اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ کیا ہے، مستحق عذاب ہے، کسی مشکل کو بھی آسان نہ کرے، اور کیا ہے کہ اور بلکہ مشکل ایجاد کرے اور مشکل کھڑی کرے اور اس کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ لے آئے، ایسے انسان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ دین ہے، اسلام ہے، اس کے قانون ہیں، اس کے سسٹمز ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے وہ سب ایسے ہی ہوا میں ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ کسی کو یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، دین اسلام نے حساب کتاب بنایا ہے، قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوب گفتگو ہے کہ مثلا جو ہے وہ آداب ہیں حاجت پوری کرنے کے بھی،
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ دیکھیے، طریقے ہیں حاجات کو پورا کرنے کے، کسی کی مشکل کو کرنے کے، کسی محتاج کی محتاجی کو دور کرنے کے طریقے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے جو ہے محتاجوں کی محتاجی دور کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ محتاجوں کی زندگی کو جو ہے وہ صحیح کیا ہے۔ امام حسین شہید کربلا کی زندگی کو دیکھیں، دو واقع امام حسین جو ہے وہ شہید کربلا کی زندگی سن لیجئے، بات تمام ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص آیا مدینے میں کچھ طلب کرنے کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیت الشرف میں آ گیا، ان کے گھر پہ آ گیا۔ اب جو مولا اس کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں تو روایتیں کہتی ہے کہ مولا جو ہے وہ کیا ہے، دروازے کے پیچھے چھپ کر کے اسے دے رہے ہیں، اور جتنا اسے چاہیے تو اس سے زیادہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو ائمہ کر رہے تھے یہ اپنی زندگی سے کر رہے تھے، ان کا وقف نہیں تھا، ان کے پاس جو ہے کیا ہے کہیں سے باہر سے نہیں آتا تھا۔ وہ لوگ کہ جو باہر کے پیسوں کو جو ہے وہ دینے میں، دوسروں کے رقم شرعی کو دینے میں جو ہے وہ مشکل کر رہے ہیں، وہ یہ سوچیں چندے کے پیسے میں جو لوگ جو اتنی مشکل کر رہے ہیں، کسی غریب کی بیابروئی کرتے ہیں، یہ اپنے خرچ سے دیتے تھے، اپنی جو ہے وہ ذاتی کمائی سے، اپنی ذاتی جو ہے ملکیت سے دیتے تھے۔ امام حسن، امام حسین مولا بیت المال سے جو ملتا تو ملتا تھا، لوگوں جو سرکاری خزانے سے ملتا تو وہ ملتا ہی تھا، یہ اپنی ذاتی کمائی سے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں ذاتی کمائی چھوڑ دیجیے، یہاں جو مثلا الگ سے پہلے سے طے ہے جو ہے وہ چندہ ہے، مومنین کا ڈونیشن، اس میں بھی کیا کرتا ہے آدمی، دینے والے کی بیابروئی کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ کیا ہے بے عزتی کرتا ہے، اس کے لیے اور مشکل کھڑی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں امام حسین نے جو ہے وہ کیا دروازے کے پیچھے سے چھپ کر جتنا اس نے مانگا تو اس سے زیادہ دیا امام، لیکن پھر بھی چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو ہے وہ آنے والے غریب نے، فقیر نے، محتاج نے کہا کہ جو ہے وہ ہم آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ، ہماری نیاز سے زیادہ آپ نے دے دیا ہے، ہم کو جتنا چاہیے تھا اس سے زیادہ آپ دے رہے ہیں، اس کے بعد جو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ امام نے دروازے کے پیچھے سے چہرے چھپا کر کہا کہ جو ہے وہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے کم دیا تمہیں۔ کہا نہیں مجھے بہت زیادہ آپ نے دیا، پھر چہرہ دکھا دیجئے، چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ کہیں چہرہ اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھ کر کے تجھے شرمندگی کا احساس ہو، تجھے اپنی بے عزتی کا احساس۔ سوچئے امام حسین کا نام لینے والوں، سوچئے۔ ہم باہر سے آئی ہوئی رقم کو کسی غریب کو دینے کے لیے کتنی جو ہے وہ کیا ہے مشکلات ایجاد کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے ہاں آفس میں لائن لگوا کر کے اگر کسی کو کوئی دے رہا ہے رقم شرعی یا وقف کی کوئی رقم، تو وہ کیا ہے اللہ کی نگاہ میں قابل عذاب ہے۔ اگر ہم جو ہے کسی بے آبرو کر کے دے رہے ہیں، ایسے بھیجوا دیا، ایسے پھینکوا دیا، یہ غلط بات ہے۔ سب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ اپنے ہاتھ سے جا کر کے دینے میں جو ہے وہ ثواب ہے۔ خوب کہ نہیں آپ نے ہم کو بہت زیادہ دیا، آپ اپنا چہرہ دکھا، نہیں چہرہ نہیں دکھا رہے تاکہ جو ہے تمہیں کیا ہے ہم سے شرمندگی نہ ہو۔ رونے لگا، کریا کرنے لگا۔ کہ جب تم، امام نے پوچھا جب تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہیں ملے گا تو کیوں رو رہے ہو؟ جاؤ، تو تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ مل گیا ہے تو کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ کیا ایسا کریم، ایسا کرم کرنے والا ہاتھ بھی، ایسی مہربانیاں کرنے والا ہاتھ بھی، کیا اللہ اسے زمین کے اندر پہنچائے گا؟ کیا موت آ سکتی ہے ایسے شخص کو اتنا کریم ہو؟ اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام، اس کے باوجود جو ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیے، یہاں تو اپنا وطن ہے، لیکن جب کربلا میں غریب الوطنی میں، وہاں بھی کیا ہے
حاجات پوری کرنا, کسی کی مشکل کو پورا کرنا. کتنا جو امام حسین اس سلسلے میں جو ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوفے سے ایک شخص نکلنے لگا امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے. کوفے سے ایک شخص نکلا ہے امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے. گھر تو چلنے لگا, جوان بیٹی تھی, کہنے بابا آپ جا رہے ہیں جنگ میں, اور جو ہے وہ جب جنگ سے آئیے گا تو ہمارے لیے تحفہ لے آئیے گا. باپ نے کہا بیٹی کیا تحفہ چاہیے؟ بیٹے نے کہا بابا مجھے فیروزے کی انگوٹھی چاہیے تحفے میں. چنانچہ شخص کہتا ہے کہ میں میدان کربلا میں آ گیا یزید کی طرف سے, فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آیا. بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ روز عاشورہ جو ہے وہ بوقت عصر امام حسین علیہ السلام یہ ابھی امام کو نہیں پہچانتا تھا, گھوڑے پہ سوار ہیں اور اس کے بعد جو ہے خطبہ دے رہے ہیں فوجی یزیدی میں, خطاب کر کے اسے. اور اسی اسنا میں کہتا ہے کہ جو ہے وہ امام نے فوج سے مجھے جو ہے وہ اشارہ کر کے بلایا. امام کی نگاہ پڑی شخص کے اوپر جو کوفے سے آیا تھا. امام نے کہا کہ جب تم چلے تھے تو تمہاری بیٹی نے تم سے کچھ خواہش کی تھی؟ کہا ہاں خواہش کی تھی. امام نے جو ہے اپنے انگشت مبارک سے فیروزے کی انگوٹھی اتار کر کے اسے دے دی. کہا لے جاؤ, یہ اپنی بیٹی کو تحفہ دے دینا, کہہ دینا کہ جو ہے وہ تمہاری آرزو پوری ہو گئی. کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ یہ تو کوفے کی بات ہے, ہمارے گھر کی بات ہے, اس واقعے کو صرف میں جانتا ہوں یا میری بیٹی جانتی ہے, آپ کو کیسے معلوم؟ تب امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. فرمانے لگے کہ میں فرزند رسول ہوں, میں علی و فاطمہ کا بیٹا, میں حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں, میں رسول کا چھوٹا نواسا حسین مظلوم ہوں, جیسے لوگوں نے یہاں گھیر کر کے لا کے جو ہے وہ قتل کرنا چاہا. میرے اصحاب و انصار, برادران اور اعزاء اقربا, فرزندان سب شہید کیے گئے ہیں. سوچ سکتے ہیں؟ کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا. اللہ اللہ, حسین کی حاجت روائی, جس کی جو بھی خواہش ہو حسین کربلا سے مانگے, حسین مظلوم کربلا سے مانگے, حسین غریب کربلا سے مانگے. ایسا رحیم و کریم آقا. وقت آخر آئے خیمے میں, فضا کو قریب بلا, فضا جاؤ پرانا صندوق لے کر آؤ. فضا گئی, وہ صندوق لے کے آئیں. زینب نے دیکھا نہیں وہ صندوق. جب فضا لے کے چلنے لگی تو زینب نگاہ پڑ گئی. فضا کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا آقا نے صندوق منگایا ہے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہا بوسیدہ لباس ہے. کہا یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن ہے؟ لے کے آئی جناب فضا, صندوق رکھا ہے امام حسین کے سامنے. امام حسین نے بوسیدہ لباس, انتہائی پرانا لباس نکالا اور اسے پھر جگہ جگہ سے پارا پارا کر دیا, پھاڑ دیا اسے جگہ جگہ سے. چاہنے والی بہن آ گئی جناب فضا نے, اور جناب زینب نے طلب کے پوچھا یہ آپ کیا انجام دے رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے بہن, اے فضا, مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد لوگ میرے بدن کے لباس کو بھی لوٹ لیں گے. اے بہن, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بدن نوریاں رہے. اے بہن, اس لیے اس پرانے لباس کو پہننا اور اسے بھی جگہ جگہ کر دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہ رہے. اسے پرانا سمجھ کر میرے بدن پر چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اے میرے عزیزو, ذرا محسوس کریے گا وہ حسین, وہ کریم ابن کریم حسین ابن علی, جس نے زندگی بھر سب کی حاجت روائی کی, جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, تو راوی کہتا ہے ارے ظالموں کا ہجوم ہوا, حسین کے بدن سے لباس اترنے لگے, ارے لوگوں نے لباس لوٹنا شروع کر دیا. ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے دیکھا حسین کے انگشت مبارک میں ایک انگشتری اور رہ گئی ہے. اس نے انگوٹھی اتارنی چاہی لیکن انگشتری نہ اتر رہی تھی. اس نے خنجر نکالا اور حسین مظلوم کربلا کی انگلی کو کاٹ کر لے گیا. اور حسین کا لباس لوٹا گیا. حسین بے گور و کفن, بے لباس, زمین کربلا پہ 3 دن تک جلتی ریتی پر پڑے رہے. 11 محرم کو ارے زینب بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ کر تڑپ اٹھی. اے بھیا, ارے بہن کو معاف کر دیجئے گا, بہن کے سر پہ ردا
نہیں ہے ورنہ تمہارے بدن پہ ڈال دیتی. اے بھیا ارے ہم کوفے کی جانب جا رہے ہیں, ہم شام کی منزلوں کو طے کرنے جا رہے ہیں. عجب نہیں لاش حسین ابن علی سے آواز آئی ہو, اے بہن جاؤ خدا حافظ و ناصر, ہم نے اپنی قربانی پیش کر دیا ہے, اب تمہارا امتحان ہے. اے بہن ارے معاف کرنا, تم ہمارے ہر امتحان میں ہمارے ساتھ رہی, ہم تمہارے ساتھ نہ رہ سکیں گے. لیکن اے زینب گھبرانا نہیں, جہاں کچھ ہمت میں کمی آ جائے ہمارے کٹے ہوئے سر کی جانب دیکھ لینا. اے زینب تمہیں تقویت ملے گی. زینب دیار بدیار, ارے منادی کی ندا حاضی سبایا من بنات رسول اللہ. اے تماشائیو دیکھو, یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں جنہیں اسیر کر کے دیار بدیار برہنہ سر پھرایا جا رہا ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ زینبہ, انا للہ وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ہماری عبادت قبول فرما, جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کے جان و مال اولاد و آبرو کو محافظت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اتباعات عالیات روزات مقدسات کو محفوظ فرما, علماء اعلام مراد اکرام کو محافظت فرما. میرے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی, اس مجلس کا ثواب ان کے ارواح کو ایصال فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے اتباعات عالیات روزات مقدسات کی محافظت فرما, علماء اعلام مراد اکرام کو محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ولی نعمت ہمارے مولا اور آقا کے دور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محبوب علی ابن مرحوم میر حاجی موسیٰ رضا, طاہرہ بیگم مرحومہ بنت میر مظہر علی, مرحوم میر محمد تقی علی ابن میر محبوب علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى